اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ وَاضْرِبْ اور آپ بیان کریں لہم ان کے لیے مثلاً مثال کو، اصحاب القریہ بستی والوں کی مثال، اذ جاءہا جس وقت آئے بستی والوں کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم جس وقت بھیجے ہم نے ان کے پاس، اثنین دو، فکذبوہما تو جھٹلایا ان دونوں کو جھٹلایا گیا، فعززنا پھر ہم نے قوت عطا کی، بثالثٍ تیسرے کے ذریعے سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، قالو ان لوگوں نے کہا، ما انتم تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا مگر ہمارے جیسے بشر انسان، وما انزل الرحمن رحمان نے نہیں اتارا، من شیئن کچھ بھی، ان انتم تم نہیں ہو، الا مگر تکذبون جھوٹ بولنے والے، قالو انہوں نے کہا، ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم لمرسلون یقیناً تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، وما علینا اور ہمارے ذمے نہیں ہے، الا البلاغ المبین مگر واضح انداز میں کھول کر بات کو پہنچا دینا، قالو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، تطیرنا بکم تمہاری وجہ سے نحوست مول لی ہے، تمہاری وجہ سے ہم نحوست میں مبتلا ہو گئے ہیں، لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم یقیناً تمہیں پتھر مار کر ہلاک کریں گے، ولیمسنکم اور البتہ تمہیں ضرور پہنچائیں گے، منا اپنی جانب سے، عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب، قالو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست، معکم تمہارے ہی ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ اس وجہ سے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو حد سے آگے نکل چکی ہو، وجاء اور آیا، من اقصی المدینہ شہر کے دوسرے کنارے سے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتے ہوئے، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا المرسلین رسولوں کی پیغمبروں کی اتباع کرو، پیروی کرو، اتباع کرو، من ان کی، لا یسألکم اجرا جو تم سے بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے یہ آیات گزری تھیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ ایک آدمی کسی کے فائدے کی، بھلے کی بات کرے اور وہ ان سے کسی قسم کے بدلے کا، اجر کا مطالبہ بھی نہ کرے،
پھر بھی آگے سے اسے جھوٹا کہا جائے، اس کی تکذیب کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر ان کو اللہ کے احکامات منتقل فرماتے، پہنچاتے، اور آگے سے وہ ان کی تکذیب کر دیتے، جھٹلا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ ضرب یضرب کے کئی معنی آتے ہیں، مارنا بھی آتا ہے اور مثال کو بیان کرنا بھی، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہے وَضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان کریں ان کے سامنے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان بستی والوں کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے تشریف لائے۔ اب وہ بستی کون سی تھی اور وہ آنے والے کون تھے، یہ آپ تفاسیر کھولیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تقریباً تمام کی تمام تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بستی کا نام انطاکیہ ہے، اور آج کے جغرافیہ میں وہ ترکی کے پاس موجود ہے۔ اور رسولوں سے مراد آنے والے کون سے افراد ہیں، تو اس کی تفاسیر میں دو قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو نمائندے بھیجے تھے، ایک کا نام تھا بولس اور دوسرے کا نام تھا یوحنا۔ یہ دو نمائندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے جو آئے بستی والوں کے پاس، اور انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے بن کر۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ان کے یہ جو نام آج کی بائبل کے اندر لکھے ہوتے ہیں یا ہماری تفاسیر کے اندر لکھے ہوتے ہیں، تو یہ بگڑے ہوئے نام ہیں۔ اصل نام بولس نہیں ہے، یونس ہے، اور یوحنا نام نہیں ہے بلکہ یحییٰ ہے۔ یونس کو انہوں نے بولس بنا دیا اور یوحنا کو اور یحییٰ کو یوحنا بنا دیا۔ آج کی بائبل میں اسی طرح اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور یہ صرف یہ نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو انہوں نے تبدیل کیے، جیسے یعقوب کو جیکب، زبور کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور یوسف کو جوزف، اور اسی طرح اسحاق کو آئزک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے سارے کے سارے نام تبدیل کیے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو مخلص قسم کے ساتھی تھے، ایک کا نام یونس ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے توحید کا پیغام وہاں بستی والوں کو پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جس وقت بھیجے ہم نے ان کے پاس دو افراد، وہ دو افراد سے بولس اور یوحنا، اصل نام یونس اور یحییٰ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد فَكَذَّبُوهُمَا، جب ان کو جھٹلایا گیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ایک تیسرے کے ساتھ اس کو تقویت بخشی۔ اب یہ تیسرے ہیں شمعون صغار رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں، بلکہ حواریوں کے سردار اور رئیس ہیں، بڑے ہیں سب سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ان کے خلیفہ یہی شمعون ٹھہرے ہیں، اور آج کی عیسائیت میں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں میں سے اور حواریوں میں سے اور ایمان والوں میں سے ہیں۔ تو ہم نے تیسرے کو بھیجا ان کی تقویت کے لیے، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پھر سب نے اکٹھے یہ بات کہی کہ ہم سب کے سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بھیجنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں بھیجا، اللہ کے حکم سے بھیجا۔
اب انہوں نے وہاں جا کر پیغام پہنچایا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو ہماری ذرا بات سنو۔ قالو، لوگوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان نہیں ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے بھی کوئی چیز آسمان سے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم صرف اور صرف جھوٹ ہی بول رہے ہو، جھوٹ کے علاوہ تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا۔ تو کہنے لگے بھئی تم جھوٹے ہو، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہاں تک معاملہ آ گیا کہ انہوں نے کہا بھی یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ جو آنے والے افراد تھے یہ حضرات تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور ایک دوسری تفسیر بھی ہے، وہ یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے افراد گزرے ہیں۔ علامہ اندلسی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے تاریخ دان گزرے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے البحر المحیط، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے براہ راست اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے نہیں تھے۔ اور یہ واقعہ جس کا یہاں ان آیتوں کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو بھی نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے درمیانی عرصے کے اندر کوئی نبی، کوئی رسول نازل نہیں ہوا، مبعوث نہیں ہوا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے تھے تو پھر تو یہ حواری ٹھہرائیں گے، صحابی بنیں گے اور نیک افراد اولیاء اللہ شمار ہوں گے۔ لیکن قوم کا آگے سے یہ کہنا ما انتم الا بشر مثلنا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں کہا کرتے تھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے کہا کہ بھی تم تو بشر ہی نہیں ہو، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان نہیں ہو۔ انبیاء کی بشریت کی ہر زمانے میں لوگوں نے نفی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی اور اس کے علاوہ پہلے انبیاء کی بھی ہوئی۔ تو یہ جملہ انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے، اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھیجے ہوئے افراد اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے۔ تو پھر یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بنتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ دو تفاسیر ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ وہ بھیجے ہوئے افراد کون تھے اور وہ کب تشریف لائے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہر زمانے میں افراد نے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا، تو آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر جن کی نبوت سب سے بڑی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ انسان کیسے رسول بن گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل کے ساتھ انبیاء کی بشریت کا انکار ہوتا رہا ہے۔
قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ کیا تم نے تعجب کیا اس بات پر کہ آئی ہے نصیحت تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسے انسان پر جو تم ہی میں سے ہے؟ تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ رب کی نصیحت ایسے انسان کی طرف کیسے آ گئی جو تم ہی میں پیدا ہوا ہے؟ پھر سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، سرداروں نے کہا جو کافر قسم کے سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر بشر انسان جیسا کہ ہم ہیں، اپنی طرح کا ہم تمہیں انسان نہیں سمجھتے، جیسے ہم بشر ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ویسے تم انسان نہیں ہو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی، اور ہر زمانے کی مشرک قوم نے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا ہے، بشمول ہمارے زمانے کے مشرکین۔ آج کے زمانے کے مشرکین تک انبیاء کی بشریت کا ہمیشہ مشرکوں نے ہی انکار کیا ہے، توحید پرست کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ہود علیہ السلام کے متعلق کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے ہی یہ کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے ہی یہ پیتا ہے، تو پھر یہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم ایمان لے آئیں دو آدمیوں پر جو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ تو ہم ایمان کیوں لے کر آئیں؟ کیونکہ یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، ہارون علیہ السلام بھی بشر تھے، ان دونوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ ہم ان دونوں کی اطاعت کیوں کریں، ہم ان کا حکم کیوں مانیں؟ اس لیے کہ یہ تو دونوں ہمارے جیسے ہی ہیں۔ کوئی اور رسول ہوتا، کوئی اور پیغامبر ہوتا، کوئی اور نبی ہوتا تو ہم اس کی تابعداری کرتے، اتباع کرتے۔ کوئی فرشتہ آتا، کوئی جن آتا، کوئی اس قسم کی مخلوق آتی تو ہم مان لیتے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو وہ انبیاء کو بشر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو ہر زمانے کے مشرکوں کا یہی نظریہ رہا ہے، یہاں تک کہ آج ہمارا زمانہ آ چکا ہے اور ہمارے زمانے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب اس کی وجہ میں نے پچھلے اسباق میں شاید آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہماری طرح کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی کمزوریاں سامنے ہوتی ہیں، اپنی کوتاہیاں سامنے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بشر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ساری کمیاں کوتاہیاں چونکہ اپنے اندر ہوتی ہیں، اس لیے وہ یہ تصور نہیں کر پاتے کہ بھی نبی بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، نبی حقیقت میں بشر اور انسان ہوتا ہے، اور مقام بشریت بہت بلند مقام ہے۔ ہمارے اوپر صرف بشریت کا غلاف چڑھا ہوا ہے، انسانوں والی کھال ہم نے پہنی ہوئی ہے، باقی انسانیت والی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں۔ اور انبیاء کے اندر انسانیت، بشریت، آدمیت وہ بطریق اولا موجود ہوتی ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے بشر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے آدمی ہوتے ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ وہ بشر نہیں، وہ دراصل خود بشر نہیں ہوتا، وہ خود انسان نہیں ہے، جو انبیاء کی انسانیت کا انکار کرتا ہے۔ تو انسانیت بہت بلند چیز ہے، یہی آدمیت، انسانیت انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیتی ہے۔ اگر انسان صحیح معنی کے اندر انسان ہو
تو انبیاء صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور یہ جو انسانیت ہے یہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، پڑھنے پڑھانے سے انسانیت نہیں آتی، یہ سیکھنے سے آتی ہے۔ وہ ذوق کے نام سے ایک شاعر گزرے ہیں نا اردو ادب کے اندر، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیوان کا حیوان رہا۔ طوطے کو لوگ کتنا پڑھاتے ہیں، کتنا سکھاتے ہیں، وہ بول بھی لیتا ہے، لیکن بولنے کے بعد وہ انسان تو نہیں بن جاتا نا، وہ حیوان کا حیوان رہتا ہے، وہ جانور کا جانور رہتا ہے، طوطے کا طوطا ہی رہتا ہے۔ اور اسی طرح مولانا رومی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مثنوی کے اندر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم جن کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہیں، وہ دراصل آدمی نہیں ہوتے، انہوں نے آدمیت کی کھال چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، اندر آدمیت موجود نہیں ہوتی۔ تو آدمیت، بشریت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قسم کا ان کا بنگلہ ہو، باغات ہوں، ان کے لیے نہریں چلتی ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، قل آپ فرما دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، پاک ہے میرا پروردگار، میں بشر رسول ہوں، انسانوں میں سے رسول ہوں، کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہوں کہ میرے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کی جائیں، میں انسان ہوں، انسان جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں، جیسے تم رہو گے ویسے ہی میں نے رہنا ہے۔ تو پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا گیا، ان کے نائبین کی، ان کے قاصدوں کی، ان کے صحابہ کی بشریت کا انکار نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی پیغمبر کے صحابہ کی بشریت کا کوئی انکار نہیں کرتا، پیغمبر کے قاصدوں کی، نائبوں کی بشریت کا کوئی انکار نہیں کرتا، انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، انبیاء کی بشریت کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ شاگرد اور قاصد ہوتے تو لوگ ان کی بشریت کا انکار نہ کرتے۔ اس لیے علامہ اندلسی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی کہ وہ براہ راست اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے اور اللہ نے ان کو ایک قوم کی جانب بھیجا تھا، اور وہ قوم انطاکیہ علاقے کے اندر رہنے والی تھی۔ تو جب ان لوگوں کے پاس وہ حضرات گئے، جا کے انہیں دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بھئی اللہ نے تو آسمان سے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، ان پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، یعنی تم ہماری بات مانو یا نہ مانو، لیکن ہم اللہ کی جانب سے ہی بھیجے گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی نے نہیں بھیجا۔ ہماری تم تکذیب کرنا چاہو تو کر لو بھئی، اپنا شوق پورا کر لو، جھٹلانا چاہو تو جھٹلا لو، لیکن ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے بات کو کھول کھول کر واضح انداز میں پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ توحید کو، رسالت کو، قیامت کو اور اس کے متعلقات میں جتنے مسائل ہیں، عقائد ہیں، ان کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دیں۔ منوانا ہم نے نہیں ہے، ہم نے بیان کرنا ہے، ہم نے تمہیں بتانا ہے، مان لو تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانو تو بھئی تمہاری مرضی، کیونکہ منوانا پیغمبر کے مناسب میں داخل نہیں۔ اب یہ آیت بھی بات ثابت کرتی ہے کہ انبیاء تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی وما علینا الا البلاغ المبین، کیونکہ پیغمبر کے ذمہ بات کو منوانا نہیں ہوتا، پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر منوانا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل سے منوا لیتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے منوا لیتے، اپنی بیوی سے ایمان تسلیم کرا لیتے،
ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو منا لیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو منا لیتے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے ہدایت اسے ملے گی۔ اللہ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہدایت اسے ملے گی، اور اللہ کس کو چاہے گا؟ جس کے لیے مرضی فیصلہ کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبروں نے کہا ہمارے ذمہ بات کو کھول کھول کر پہنچانا ہے۔ قالو، تو وہاں کے باشندوں نے کہا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے بدفعلی حاصل کی ہے، تمہاری وجہ سے نحوست ہمارے اوپر پڑی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک قسم کا عذاب پہنچے گا، یعنی ہم تمہیں سخت قسم کی سزا دیں گے۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا، تطیر طائر پرندے کو کہا جاتا ہے۔ تطیر اس کا معنی ہوتا ہے پرندے کا اڑانا۔ مشرک لوگ جب کسی کام کے لیے جاتے تھے تو ان کے گھر کے پاس جو درخت ہوتا تھا اس کو پتھر مارتے، اگر پرندے دائیں طرف اڑتے تو ان کا خیال پھر یہ ہوتا کہ یہ اچھی فال ہے، کام آج درست ہو جائیں گے۔ اگر پرندے بائیں جانب کو اڑتے تو ان کا خیال پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ بری فال ثابت ہوئی ہے، کام آج نہیں ہوگا، اس لیے آج جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ ان کی جہالت تھی، اس لیے کہ پرندے اڑانے کا کام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی تعلق ہو تو وہ بھی نہیں ہے، کوئی منطقی قسم کا تعلق ہو وہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی تعلق ہو وہ بھی نہیں ہے۔ وہ پرندہ ہے، اس کو آپ نے جب پتھر مارنا ہے تو اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے، بدحواس ہو کر، ڈر کر۔ تو پتھر مار کر پرندے اڑانے کا کام سے کوئی تعلق نہیں، فالوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ نیک فال ہے، یہ بد فال ہے۔ آج بھی بعض جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چھت پر کوا بولے تو کہتے ہیں بھی مہمان آئیں گے۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر چلتی، تو یہ بات یاد رکھیں، اسلام بڑا صاف ستھرا دین، بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، اس قسم کی کسی بات کو بھی اسلام اپنے اندر برداشت نہیں کرتا۔ توہم پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام اسے قریب بھی نہیں آنے دیتا، اور ہمارے زمانے کی عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، وہم کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تطیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ اڑانا۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بدفعلی حاصل کرنا، کہ یہ بدفعلی اور نحوست تمہاری وجہ سے ہے۔ وجہ یہ تھی جس کا روایات کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو بارشیں رک گئیں، فصلوں کی پیداوار کم ہو گئی، پھلوں میں کمی آ گئی۔ اب یہ سارے کے سارے کام وہ انبیاء کے ذمے لگاتے کہ بھی تم آئے ہو تو دیکھو یہ نحوستیں پڑ گئیں۔ تو پیغمبروں نے کہا، قالو، پیغمبروں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ ساری نحوستیں تمہاری وجہ سے ہیں، جس نحوست کی نسبت تم ہماری طرف کرتے ہو وہ ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ تم اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھو، تم نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اللہ کے کتنے احکامات کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کی کتنی تم نے مخالفت کی، ایمان نہیں لائے، تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ بھی ہمارے سر پہ مسلط کر رہے ہو، ہمارے سر تھوپ رہے ہو کہ یہ بھی ہماری وجہ سے ہوا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لوگوں میں سے سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو اپنے عیب نہ دیکھے لیکن دوسروں کی عیب تلاش کرتا پھرے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کام کیا، بجائے اس کے کہ اپنے عیوب پر نظر ڈالتے، الٹا یہ کہ انبیاء کو کوسنا شروع کر دیا۔
تو اپنے عیوب پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر اعتراض اور تنقید کرنا ہے۔ اگر اپنی اصلاح آسان ہوتی تو انبیاء کے ذمے ڈیوٹی نہ لگائی جاتی وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ تزکیہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لوگوں کا تزکیہ نہ کرنا پڑتا۔ بزرگان دین نے صحیح شرعی دائرے کے اندر رہ کر بڑی ریاضتیں کی ہیں۔ بعض نادان قسم کے لوگ ان ریاضتوں کو بدعت کہہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ بھی کرتے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجلس میں 2 منٹ کے لیے بھی بیٹھ گیا، اس کے دل کی ایسی صفائی ہو جاتی تھی کہ بعد میں 100 سال کی ریاضت سے بھی وہ صفائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نبوت کی صحبت کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور مجلس کی برکت سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا تھا، تو اس وقت ریاضتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اصل ریاضتیں مقصود نہیں ہیں، اصل مقصود ہے تزکیہ قلب، دل کا صاف ستھرا ہو جانا، یہ مقصود ہے۔ ریاضت، محنت، مجاہدہ یہ تزکیہ قلب کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر حاصل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنے بھی مجاہدے ہیں، وہ شرعی دائرے میں رہ کر کیے جائیں۔ ہمارے اکابر نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، وہ اذکار کیا کرتے تھے۔ اور آج اپنے زمانے کے اندر آپ دیکھیں، بھنگی، چرسی اور اس قسم کے گھنگرو پہن کر ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص کرنے والے، یہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں اور بزرگان دین ہو سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی نشانی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جس آدمی کے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، یہ اولیاء اللہ میں سے ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ تو بہرحال پیغمبروں نے کہا بھئی یہ جو نحوست تم ہمارے ذمہ لگا رہے ہو، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے سر سے نہ لگاؤ۔ ان ذکرتم، کیا اس لیے تمہارے اوپر نحوست پڑ گئی کہ تمہیں نصیحت کی گئی، اللہ کے احکامات تمہیں پہنچائے گئے، تو اس نصیحت کی وجہ سے تم نحوست کے اندر مبتلا ہو گئے؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والی قوم۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ غنڈے بدماش قسم کے لوگ وہ آپے سے باہر ہو گئے، پیغمبروں کو انہوں نے گھیر لیا، کہنے لگے نہیں بھئی اب ہم نے تمہیں ختم کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، تمہیں واپس نہیں جانے دینا، تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ شہر کے ایک پرلے کنارے سے حبیب بن نجار ترکھان تھے، پیغمبروں کا کلمہ پڑا ہوا تھا، ان کو کسی نے جا کر بتایا بھئی تم یہاں آری چلا رہے ہو، وہاں تمہارے ساتھی لوگوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، ان کو گھیرا ڈالا جا چکا ہے۔ تو اسی حالت میں انہوں نے دوڑ لگائی، وجاء من اقصی المدینہ، ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے یسعی دوڑتے ہوئے آیا، قال اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، مرسلین کی اتباع کرو، پیغمبروں کی پیروی کرو، اتباع کرو، یہ تمہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ تمہاری
آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے، تم آخرت کے دائمی عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور حبیب نجار نے یہ بھی کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ایسے افراد کی پیروی کرو جو تم سے کسی معاوضے کو طلب نہیں کرتے، تمہاری خدمت تو کرتے ہیں لیکن تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ایسے افراد ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ حبیب نجار رحمہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا بھئی اس کو تو ذرا، ان لوگوں کو تو ذرا ادھر چھوڑو، پہلے اس کی حوات سیدھی کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گیا۔ انبیاء کو انہوں نے چھوڑا اور حبیب نجار کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اب حبیب نجار رحمہ اللہ کے گرد لوگ جمع ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ سمجھایا کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا ہے، لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ انداز تبلیغ ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، لیکن انہوں نے بہت احسن قسم کا جملہ استعمال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے بھی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں پہ تمہارا سارا کیا دھرا تمہارے سامنے آ جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اب بنا لوں اللہ کے نیچے نیچے کسی کو حاجت روا، الہ، مشکل کشا، دستگیر، فریادوں کو سننے والا۔ ان یریدنی الرحمن بضر، اگر رحمان میرے متعلق کسی نقصان کا ارادہ کر لے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو وہ جو میں رحمان کے نیچے افراد متعین کروں گا وہ میرے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ میری کچھ وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر میرا رب مجھے دکھ پہنچانا چاہے تو یہ بناوٹی خدا میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ولا ینقذون، اصل میں ہے ینقذونی، یا یہاں پہ گرا دی گئی، معنی یہ ہوگا نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں نہ مجھے وہ بچا سکتے ہیں۔ اصل میں تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے نا کہ تم نے اللہ کے نیچے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، یہ جو تمہارے اوپر حالات آئے ہیں مختلف قسم کے، یہ تمہارے اوپر جو حالات آئے ہیں یہ اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کیے ہیں، اب ان حالات کو اللہ کے سوا کوئی بھی درست نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کی سفارش تمہارے کام آئے گی۔ لیکن حبیب نجار رحمہ اللہ نے خطاب اپنے آپ کو کیا تھا، ان کو نہیں کیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں، اِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر میں نے ایسا کر لیا کہ میں نے رحمان کو چھوڑ کر اس کے علاوہ نیچے کسی کو معبود بنا لیا، یا میں نے کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں، اِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس وقت میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ حبیب نجار کا قول ہے، میں اس وقت گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ بڑے عمدہ انداز میں انہوں نے بات کی، انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، ایمان میں لایا ہوں، رب تمہارا ہے۔ تمہارے سے مراد یہ نہیں کہ میرا نہیں ہے صرف تمہارا ہے، سب کا ہے، لیکن مخاطب کو بات سمجھانا مقصود تھی، اس لیے فرمایا ایمان میں لے کر آیا، رب تمہارا بھی ہے۔ فاسمعون، اصل میں ہے فاسمعونی، تو تم میری بات سنو۔ کیا بات سننی ہے؟ کہ انبیاء کے اوپر ایمان لے آؤ،
یہ جو پیچھے میں نے جتنی باتیں بیان کی یہ ساری میری باتیں کان کھول کے سن لو۔ اب جب یہ باتیں حبیب نجار رحمہ اللہ نے سنائی، لوگوں نے سنی، تو کہنے لگے پیغمبروں کا کام تو ذرا بعد میں دیکھیں گے، اس کا کانٹا پہلے نکالو۔ تو وہ غنڈے جو تھے انہوں نے حبیب نجار رحمہ اللہ کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا اور ان کے پیٹ کے اوپر اچھلنے کودنے لگے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہو اور ایک بندے کے اوپر چھلانگیں مارنا شروع کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلا، شہید ہو گئے۔ لوگوں نے ٹانگیں مار مار کر اوپر رقص کر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی روایت آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ابھی وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب مومنوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے مبشر اور بشیر، کافروں کے پاس جو آتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ اب آتے ہیں، آ کر مردے کو بٹھاتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اب وہ ایمان والا ہے تو ایمان کی برکت سے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کے بعد روایت کا جو تذکرہ ہے وہ سنیں، دوزخ کی کھڑکی اس کی جانب کھول دی جاتی ہے۔ ایمان والا گھبرا جاتا ہے کہ بھئی جواب تو میں نے صحیح دیے ہیں، یہ جہنم کی کھڑکی کھول دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہیں، یہ تمہیں احساس دلانے کے لیے ہم نے کیا کہ اگر تم ایمان نہ لاتے، نیکیاں نہ کرتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس ٹھکانے کی بجائے جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے بھئی موج کرو، بھئی موج کرو، نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے کہ اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہاں روایت کے اندر جنت سے مراد جنت کا احساس ہے، جسے ہم کہتے ہیں ارض جنت، اور دوزخ میں داخل ہونے سے مراد دوزخ کا احساس ہے، جسے ہم کہتے ہیں ارض نار، کہ جنت اور جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں قیل ادخل الجنہ، اس سے مراد ان کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ جنت میں داخل ہو گئے، یعنی جنت میں ان کا ٹھکانہ انہیں دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا اور انہیں میٹھی نیند سلا دیا گیا۔ قال، حبیب نجار رحمہ اللہ نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم بھی جان لے، اے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے، بما، اس چیز کے بارے میں، غفر علی ربی، جس چیز کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نیک اعمال کی برکت ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کاش میری قوم بھی ایمان لے آئے، پیغمبروں کی تصدیق وہ بھی کرے، وہ بھی دیکھ لے مجھے اللہ نے کیا دیا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور اللہ نے مجھے عزت داروں میں سے بنا دیا، عزت دار لوگوں میں سے بنایا۔ جنتیوں کے لیے اصل میں عزت ہے، عزت دار وہی ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ نے
حبیب نجار رحمہ اللہ کو جنتیوں میں سے بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ، نہیں اتارا ہم نے ان کی قوم پر من بعدہ، ان کی شہادت کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ کوئی آسمان سے فرشتے آتے اور آ کے ان کو ٹھیک کرتے، ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے ویسے ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ چیخ آئی، جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، کوئی آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ بہرحال حبیب نجار رحمہ اللہ کی قبر آج بھی انطاکیہ کے اندر موجود ہے، ترکی کا شہر ہے، جانے والے وہاں جاتے ہیں۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی نا کہ آسمان سے ہم نے کسی فرشتے کو نازل نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی فرشتوں کے لشکر کو نازل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ نے کئی مواقع پر آسمان سے فرشتے نازل فرمائے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور انفرادی طور پر اور کچھ مخصوص فرشتے بھی آئے ہیں، مختلف روایات کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ خندق کے موقع پہ، حنین کے موقع پہ، بدر کے موقع پہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا بدر کے میدان میں، وہ 2 آدمی ایسے تھے کہ سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، سفید ان کی پگڑیاں تھیں، گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں تھے، جس آدمی کو وہ مارتے پھڑک کے زمین پہ گرتا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میرے ساتھ جو ساتھی آئے، ہم 313 بندے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کون کون آئے ہیں، ایک دوسرے کو ہم سبھی جاننے والے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھی آئے ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں، یہ کون ہے سمجھ نہیں آ رہی، اور ہماری طرف سے لڑنے والے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل تھے، اور حیزوم جبرائیل کے گھوڑے کا نام تھا جس پر وہ اس وقت سوار تھے۔ تو اگر ضرورت ہو تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ ظفر علی خان کا بھی ایک شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فرشتے اترنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، بس انسان ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف اور صرف ایک چیخ تھی، جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سب کے سب بھنے ہوئے افراد کی طرح بھسم ہو کر رہ گئے، ایک بچہ بھی ان میں نہیں بچا جو پیغمبروں کی گستاخی کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے میدان میں کھڑا تھا۔ اللہ نے سب کو خاتمہ کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان لوگوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، اور اس کے علاوہ اور بھی انبیاء آئے، لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی یہ تمہارے معبودوں کی جو تردید کرتا ہے، ان کا رد کرتا ہے، کیا یہی وہ آدمی ہے؟ اعتراض کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے وہ یہ جملے کہا کرتے تھے۔ سونا چاندی اس کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی کوٹھی بنگلہ مکان اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیا اللہ کو کوئی مالدار تاجر نظر نہیں آتا تھا کہ اسے نبی اور رسول بنا دیتے؟ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ دو بستیاں ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی پر اللہ قرآن نازل نہیں کر سکتے تھے؟ یہاں قریتین سے مراد مکہ المکرمہ اور طائف ہے، کیونکہ مدینہ اس وقت آباد نہیں ہوا تھا اور جدہ بھی موجود نہیں تھا، تو مکہ اور طائف اس آیت کا مصداق ہیں،
اور مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ بہت بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا، 13 اس کے بیٹے تھے، بہت تگڑے قسم کے، صحت مند قسم کے، خود بھی بڑا صحت مند تھا، بڑا خوبصورت تھا، اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھتا تو انہی کا بھائی لگتا تھا، اور لوگ اس کا ادب اور احترام بھی بہت کرتے۔ لیکن اس کے بیٹوں میں سے صرف اور صرف 3 بیٹے مسلمان ہوئے۔ ایک کا نام خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ، اور دوسرے ہیں حضرت ولید بن ولید، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ تیسرے ہشام بن ولید۔ یہ 3 بھائی مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ 10 بیٹے اس اپنے والد کے ساتھ حالت کفر میں دنیا سے گئے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ ہے، مکہ مکرمہ میں بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا، اور طائف کا سردار ہے عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے والے کہنے لگے اللہ کسی بڑے آدمی پر قرآن کو کیوں نہیں نازل کرتے؟ کیا یہی آدمی ملا تھا جس کے اوپر قرآن نازل کرنا تھا؟ تو یوں وہ لوگ مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، من القرون، کتنی ہی جماعتیں، انہم الیہم لا یرجعون، وہ جماعتیں اب ان کی طرف کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکتی، وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہیں سب کے سب، لما جميع لدینا محضرون، مگر اکٹھے ہمارے سامنے حاضر ہونے والے۔ کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اللہ کے دربار کے اندر اکٹھے حاضر ہوں گے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان سے پہلے لوگ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں باتیں بیان کی ہیں وہ واقعتاً ایسا ہی تھا یا ہم نے کوئی جھوٹ بات بیان کی ہے۔ اللہ کی سچی عدالت کے اندر سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے، ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا۔ وہاں ایمان والوں کی گردنیں بلند ہوں گی اور کافر اپنے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایمان والوں کا اور ایمان والوں کی مخالفت کرنے والوں کا۔ وہ جو پیغمبر تھے یا پیغمبر کے صحابی تھے وہ تو بچ گئے، لیکن ان کا حمایتی شہید ہو گیا، حمایتی ان کا حبیب نجار رحمہ اللہ وہ شہید ہو گئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے انبیاء کے قتل کے اندر ملوث کسی بھی فرد کو زمین کے اوپر زندہ نہیں چھوڑا۔ سمجھ آئی میری بات؟ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت اور دشمنی انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا فرما دیتے ہیں اور بسا اوقات انسان کو دنیا میں ہلاک فرما دیتے ہیں، اور آخرت کا جو مواخذہ ہے وہ تو الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں۔